پارہ نمبر 28 پارہ نمبر 28 میں دیکھتے ہیں اللہ کی بخشش کی کون سی آیتیں ہیں۔ پارہ نمبر 28 سورہ المجادلہ، سورہ نمبر 58 آیت نمبر 2۔ لفظی ترجمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ جو یظاہرون، ظہار کرتے ہیں، منکم، تم میں سے، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، ما، نہیں ہے، ہنہ، وہ، امہاتہم، مائیں ان کی، ان، نہیں، امہاتہم، مائیں ان کی، الا اللائی، مگر وہ جنہوں نے، ولدنہم، جنم دیا انہیں، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لَيَقُولُونَ، البتہ وہ کہتے ہیں، مُنکراً، نامعقول، ناپسندیدہ، من القول، بات، وزوراً، اور جھوٹ، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بہت معاف کرنے والا، عفوٌ درگزر کرنے والا، غفورٌ بہت بخشنے والا ہے۔ ترجمہ، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں، ان کے اس عمل سے وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جو بہت بری ہے اور جھوٹ ہے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اب یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو بہت بری ہے اور جھوٹی ہے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ظہار کی بات ہو رہی ہے۔ ظہار کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ظہار کیا ہے، پھر آیت کو سمجھیں گے۔ ظہار کیا ہے؟ عربوں میں ایک رواج تھا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے کہہ دیتا کہ تم مجھ پر ایسی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ اسے ظہار کہا جاتا ہے۔ اپنی بیوی کو ماں یا بہن کہہ کر اپنے اوپر حرام کر لینا ظہار کہلاتا ہے، جو کبیرہ گناہ ہے، اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے۔ مدینہ کے ایک مسلمان، اوس بن صامت انصاری نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو ایک بار یہی الفاظ کہہ دیے۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور سارا واقعہ بتایا۔ تب تک اس بارے میں اللہ کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے رواج کے مطابق بتایا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو۔ یہ عربوں میں پرانا رواج تھا اس طرح سے بات کرنے کا، اور اسلام نے ابھی تک اس کا کوئی حکم نہیں آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے اس کے مطابق ہی بتایا کہ اس کا مطلب کہ تم ان پر حرام ہو گئی ہو۔ یہ سن کر خولہ بہت پریشان ہوئی کہ اب بچوں کا کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگیں کہ آپ اس کا کوئی حل بتائیں۔ مجادلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جھگڑنا۔ میں اپنے بچوں کو کیسے پالوں گی؟ اب میرا کیا ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھا رہے تھے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ اسے ایکسیپٹ کر لیں اور چلی جائیں۔ رو دھو کر اب یہ خاتون باہر ہی گئی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی۔ انہیں فوراً اندر بلایا گیا اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنایا گیا کہ جس نے ایسے الفاظ بولے ہیں اس نے ظہار کیا، اور یہ آیت نازل ہوئی جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں، وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اس طرح سے جو ظہار کر رہے ہو،
اس سے تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں ہو جائے گی۔ ایسا کہنے سے ماں نہیں ہو جائے گی بیوی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا۔ جو ماں کون ہوتی ہے؟ جو پیدا کرتی ہے وہی ماں ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے کسی کو بھی ماں کہہ دینا، بیوی کو ماں کہنے سے کوئی ماں بیوی ماں نہیں بن جاتی، مطلب حرام نہیں ہوتی اس کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جو بہت بری ہے، اور اس طرح کی باتیں کرنا بہت ہی بری بات ہے، یعنی بہت خراب بات ہے۔ ایسے زہار کرنے کو برا، اللہ نے برا کہا کہ یہ بہت بری بات ہے۔ اور کیا ہے؟ اور جھوٹ ہے، یعنی یہ تو جھوٹ ہے نا، وہ تو ماں نہیں ہے، تو ان کو بیوی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم میری ماں کی طرح ہو؟ یہ تو جھوٹی بھی بات ہے، بری بھی بات ہے۔ اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہنا جھوٹی بات کرنا ہے۔ اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے، یعنی اس قصور پر بھی اللہ جو ہے وہ معاف بھی کر دے گا اور بخش بھی دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی معاف کرنے والا ہے اگر کوئی کفارہ دے کر اللہ سے معافی مانگ لے اور آگے ایسی بات نہ کرے تو کفارہ ادا کر کے وہ دوبارہ بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ چلو تم نے کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے بس تمہیں معاف کر دیا، کام ختم ہو گیا، نہیں، اس کے بعد اس کا کفارہ ہوگا، کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ کیا ہوگا؟ اسے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ غلام آزاد کروائے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر اسے 60 دن کے روزے رکھنے ہوں گے کنٹینیوس، کیونکہ یہ غلط بات ہے، ایسا کیسے کہا ماں سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پھر بتائی کہ یہ کفارہ ہوگا۔ کفارہ مینس فائن، یہ فائن دینا ہوگا۔ اگر بیچ میں ایک بھی چھوٹا تو نئے سرے سے 60 پھر سے رکھنے ہوں گے۔ اگر کوئی روزہ نہ رکھ پائے، بہت کمزور ہے کہ مر جائے گا، یعنی آدمی جو ہے بہت کمزور ہے، یہ بیوی کو نہیں کرنا ہے، یہ شوہر کو کرنا ہے، یہ سب کام شوہر کو کرنا ہے کیونکہ شوہر نے زہار کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی بہت کمزور ہے کہ اگر 60 روزے رکھے گا تو مر جائے گا، تو لاسٹ آپشن دیا گیا کہ پھر کیا کرو؟ 60 مسکین یعنی غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ ایسا کرنے کے بعد ہی وہ دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے، یعنی شوہر بیوی کا تعلق جب ہی قائم ہوگا جب وہ یہ کفارہ ادا کر دے گا۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1 to 4 تھی۔ اب اس سے کیا ہمیں لیسن ملتا ہے؟ پہلی بات، اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک بات سنتے ہیں، یہ بتایا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی، ایک عورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی باتیں سن رہے تھے کہ اسی وقت وحی نازل ہوئی اور قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر اس کی بات سن لی۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سنی، اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی باتیں سنتے ہیں اور ہمارے دلوں کے حال بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وہ عورت جھگڑ رہی تھی، تب بھی اس نے اپنی آواز تیز نہیں کی۔ جب ہم جھگڑتے ہیں تو دھیرے دھیرے ہماری آواز تیز ہونے لگتی ہے، یعنی ادب بھی تھا۔ ہسبینڈ وائف کی کوئی بھی بات سب کو نہیں بتائی جاتی، کوئی بھی بات جو بیچ میں جھگڑے کی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو وہ سب کو نہیں بتائی جاتی، صرف ان کو بتائی جاتی ہے جو ان کو سولو کر سکتے ہوں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ جو ایک دوسرے کو ڈھانک دیتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، یعنی ایک دوسرے کے رازوں کو چھپانے والے، نہ کہ پبلکلی بات کرنے والے۔ کس کو بتایا جا سکتا ہے؟ صرف ایسے انسان کو، آپ کوئی اگر بیچ میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو بتا سکتے ہیں جو اس کو سولو کر سکتا ہو۔ ہر جگہ جا کے ہسبینڈ وائف کے بارے میں، ایک دوسرے کے بارے میں باتیں نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو اتھارٹی دی ہے کہ وہ اتھارٹی دی ہے تو غلطی کرنے پر سزا بھی دی ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ شوہر کیا ہے؟ گھر کا قوام ہے۔ قوام ہے یعنی سپوز وہ گھر کو چلاتا ہے، گھر پہ پیسے خرچ کرتا ہے، ڈیسیجنز اس کے ہیں کیونکہ وہ ہر چیز وہ کرتا ہے، تو اتھارٹی تو دی ہے لیکن غلطی کرنے پر سزا بھی دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ غصہ بیوی نے دلایا ہو جب اس نے زہار کیا ہو، لیکن پھر بھی
ہسبینڈ کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اسے مینٹلی ٹارچر کرے، یعنی بیوی کو اس طرح سے ایسے الفاظ کہنا اور اس طرح سے کہنا مینٹلی ٹارچر کرنا ہے، تو اس کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ تم بیوی کو اس طرح سے مینٹلی ٹارچر کرو۔ جیسے کسی بھی آرگنائزیشن میں جتنی بڑی پوسٹ ہوتی ہے اتنا ہی وہ آنسریبل ہوتا ہے، اتنا ہی رسپانسبل ہوتا ہے۔ اگر غلطی امپلائیز کی بھی ہوتی ہے تب بھی پوچھا باس سے جاتا ہے، سارے لاسز بھی وہی بیئر کرتا ہے۔ اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے ہسبینڈ کو کفارہ ادا کرنے کو کہا اور یہ بھی بتا دیا کہ ایسے کہنے سے تمہاری طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ طلاق کا ایک الگ پروسیجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جب حضرت عمر خلیفہ بنے تب تک بہت بڑی اسلامک ریاست قائم ہو چکی تھی۔ حضرت عمر بہت بڑے خلیفہ تھے۔ تب تک یہ جو خاتون جن کی بات اللہ تعالیٰ نے سنی تھی اور جن پر آیت نازل ہوئی تھی، یہ بوڑھی ہو چکی تھیں۔ ایک بار حضرت عمر بہت سارے لوگوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو ان خاتون نے حضرت عمر کو روکا اور بہت دیر تک ان سے باتیں کرتی رہیں، اور پیچھے سوچیں آپ، پورا ان کا قافلہ چل رہا تھا حضرت عمر کا، اور بہت لوگ تھے اور حضرت عمر رک کر ان سے باتیں کرتے رہے۔ دوسرے لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ ایک معمولی عورت کے لیے ہم سب رکے ہوئے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا یہ معمولی عورت نہیں ہے، یہ وہ ہیں جن کو سن کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جواب دیا، یعنی یہ تو وہ ہیں کہ جن کی بات اللہ تعالیٰ نے سنی اور قرآن میں جواب دیا، تو یہ معمولی عورت نہیں ہے۔ اسلام عورت کو کتنی عزت دیتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، وہ ہیں ہمارے ساتھ، اس بات کا یقین بڑھتا ہے۔ کوئی چاہے محبت کرتا ہو یا نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری تکلیفیں سمجھتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت تھی یہ۔